یہ وقت ہے کہ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں تنازع کشمیر پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے مزید لاپرواہی مودی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی وحشیانہ کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے مزید حوصلہ دے گی۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں مدد کرنے کے لیے اخلاقی اور قانونی طور پر پابند ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کے الگ شناخت کو ختم کرنے کے در پر ہے، جسے فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے بہتے خون پر اپنی خاموشی توڑے اور انہیں بھارتی جارحیت سے بچائے۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے تاکہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا جائے۔ اقلیتی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فرینڈی ورنس نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق بالخصوص مذہبی اور شہری حقوق کی مسلسل اور تشویشناک حد تک خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ کمیشن 2020 کے بعد سے امریکی محکمہ خارجہ کو بھارت کو خاص تشویش والا ملک قرار دینے کی سفارش کر رہا ہے۔ برمنگھم میں مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کشمیری اور سکھ رہنماؤں نے کہا ہے کہ دونوں برادریوں کو بھارت کے غیر قانونی ماورائے اختیار اقدامات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کا آغاز کرنا چاہیے، جن کے نتیجے میں بھارت بے گناہ کشمیریوں اور سکھوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما سکھ دول سنگھ کے قتل نے سکھ برادری کو مزید صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزا سروسز معطل کر دی ہیں۔ تقریباً تمام عالمی طاقتیں پوری طرح کینیڈا کے ساتھ کھڑی ہیں اور بھارت دنیا میں تنہا ہو چکا ہے۔